الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ پاک کا بے حد بے حساب بے شمار احسان ہے، اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی نماز کی حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہماری یہ حاضری قبول فرمائے اور اسی حاضری کو ہمارے لیے دونوں جہان میں خوشیوں کا، خوشحالیوں کا، خیر و برکت کا اور آسانیوں کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی آیت کی تلاوت میں نے کی ماہ رمضان کے حوالے سے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ اتنا کہنے سے ہمارا اختیار نکل گیا کہ رکھیں یا نہ رکھیں، ہمارے بس میں نہ رہا۔ اب روزہ چھوڑنا ہمارے بس میں نہیں ہے، سوائے شریعت کی اجازت کے۔ شریعت کی اجازت آتی ہے، مسافر ہے، مریض ہے، اس حوالے سے شیخ بوڑھا ہے یا دودھ پلانے والی عورت ہے یا حاملہ ہے، تو اس نوعیت سے اگر شریعت کی کہیں شک نکلتی ہے تو وہاں پہ رخصت ہے، ورنہ ہمارے بس میں نہیں اب انکار اس کا۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ یعنی یہ عبادت پہلی دفعہ نہیں آئی ہمارے پاس، ہمارے ہاں یا ہم پر لاگو نہیں کی گئی، یہ عبادت ہم سے پہلے، علماء تو فرماتے چونکہ کہہ دیے کہ تم سے پہلے، یعنی پہلی ساری امتوں میں روزے کا رواج تھا، عبادت تھی، طریقے مختلف تھے، تعداد مختلف تھی۔ جیسا کہ اسلام میں بھی شروع میں روزے کا طریقہ مختلف تھا۔ جس نے افطاری کے بعد جس کو نیند آ گئی، آنکھ لگ گئی، اس کا اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ پھر بعد میں تبدیلی ہوگی اس میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے آسانیاں عطا فرمائیں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تو تمہیں آسانیاں عطا فرمانا چاہتا ہے، اللہ تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تنگی میں تو جب بھی مبتلا ہوئے ہیں ہم اپنی حرکات کی وجہ سے تنگی میں آتے ہیں، قدرت کی طرف سے آسانیاں ہی آتی ہیں۔ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، تو ہمارے لیے نمونہ ہے، پہلی امتیں نمونہ ہیں کہ ان میں روزے کی عبادت مقرر کی گئی تھی۔ لعلکم تتقون، روزے کی عبادت فرض کرنے کی مقصدیت بتا دی کہ اس کا مقصد ہے، قدرت کائنات کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔
روزے کی مشق کرائی تمہیں 15 گھنٹے کے لیے، کھانا گھر میں ہے، تمہیں ضرورت بھی ہے، نہیں چھوڑ دو، اللہ نے منع کیا ہے۔ پانی گھر میں ہے، میسر ہے، تمہیں ضرورت بھی ہے، چھوڑ دیا، نہیں، اللہ نے منع کیا ہے۔ بیوی گھر میں ہے، جماع بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن چھوڑ دیا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روزے کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ الصیام الامساک عن المفطرات بنیت بہی من طلوع الشمس الى غروب، من طلوع الفجر الى غروب الشمس۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ کہتے ہیں، سننا توجہ سے، کہ روزہ جو ہم نے رکھا ہے یہ ہے کیا؟ روزہ کہتے ہیں کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ جن جن سے روزہ ٹوٹتا ہے، کھانا حلال تھا، حلال کی کمائی ہے، گھر میں موجود ہے، لیکن چھوڑ رکھا ہے کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پینا پاک پانی ہے، حلال کی کمائی ہے، ضرورت بھی ہے، چھوڑ رکھا ہے کہ اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ تو وہ چیزیں جو کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ویسے ہی اللہ نے حرام کر دی ہیں، پھر ان سے اجتناب کیا معنی نہ رکھے۔ تو فرمایا روزہ توڑنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا۔ کس نیت سے؟ اللہ کی عبادت کی نیت سے، کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کسی ڈاکٹر کے کہنے پر نہیں، کسی دانشور کے کہنے پر نہیں، سلم اور سمارٹ بننے کے لیے نہیں، کسی کو دکھاوے کے لیے نہیں، رسم اور رواج کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اپنے آپ کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے روک لینا۔ من طلوع الفجر، فجر طلوع ہونے کے وقت سے، جب اذان ہوتی فجر کی، اس وقت کو طلوع فجر کہتے ہیں، کہ فجر طلوع ہوگی، فجر ظاہر ہو گئی۔ من طلوع الفجر الی غروب الشمس، سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے سورج کے غروب ہونے تک۔ آج کل یہ دورانیہ کم و بیش 15 گھنٹے بنتا ہے، 16 گھنٹے پشفیق کہہ رہے ہیں 16 گھنٹے بنتا ہے۔ تو آج کل یہ دورانیہ 16 گھنٹے بنتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے حلال کھانا چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے حلال پینا چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے حلال بیوی سے الگ رہے، کیونکہ نیت ہے کہ میرے رب نے منع کیا ہے۔ وہ جو تینوں چیزیں رب نے اجازت دے رکھی ہے، ان سے وقت کے لیے اللہ نے روکا تو بندہ رک گیا، لیکن جن چیزوں سے ہمیشہ کے لیے اللہ نے روک رکھا ہے، کہ جھوٹ حرام ہے، غیبت حرام ہے، چغلی حرام ہے، طعنہ حرام ہے، نظر بازی حرام ہے، گالی گلوچ حرام ہے، ان سے رکنے کو، فحش کلامی سے رکنے کو روزے دار تیار نہیں ہے۔ پیاس تو لگتی ہے، اور شیطان تو طاق میں رہتا ہے، کوئی مرغا ہاتھ میں آئے تو وہ بھڑا دے دونوں کو۔ 2 مرغے تلاش کرنے کی طاق میں شیطان رہتا ہے، کہ تھوڑی سی حلق خشک ہو کسی کا۔ تو میرے دوست کہہ رہے تھے کہ ٹمپریچر اب تھوڑا سا بڑھ رہا ہے، تو میں نے کہا جی ٹمپریچر نہیں بڑھ رہا، روزے کا ثواب بڑھ رہا ہے، اوپر ٹمپریچر نہیں بڑھ رہا، یہ روزے کا ثواب بڑھ رہا ہے۔ جب تحیہ کر لیا، نیت کر لی، ارادہ کر لیا اللہ کے نام پر، تو اللہ تو کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو یہ یقین کرو کہ میرے رب کا حکم ہے، میں اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ تو شیطان طاق میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی مرغا مل جائے تو 2 کو لڑا دے، اور شیطان وہ جھگڑے کی آگ کو دہکا دیتا ہے۔ اسی شیطان کی بہکاوے اور آگ دہکانے سے مجھے یاد آیا کہ آج کل ماحول جو ہے نا، وہ سیاسی نقطہ نظر سے خوب توے کی طرح گرم ہوا ہے۔
اور صبر کا دامن، اخلاق کا دامن، ادب اداب کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ نہ کوئی کسی کی دینداری کا خیال کر رہا ہے، نہ کوئی کسی کی بزرگی کا حیا کر رہا ہے، نہ کسی کے بڑا ہونے کا حیا کر رہا ہے، نہ کسی کی شرافت کا خیال کر رہا ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا چلو یہ یاد آ گیا تو اس پر بھی بات کر لیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ حق کے مقابلے میں کفر سب سے بڑا جھوٹ ہے، توحید کے مقابلے میں شرک سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس سے بڑا جھوٹ ہے ہی نہیں کائنات میں۔ سب سے بڑے جھوٹ کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اے ایمان والو، کافروں کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دینا، تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ اپنے سچے خدا کی حفاظت کے لیے خود اللہ کہہ رہا ہے تمہیں اللہ سے پیار ہے نا، تو اللہ کو گالی برداشت کرو گے؟ تم نہیں کرتے تو جھوٹوں کو بھی نہ دو، ہیں جھوٹے ان جھوٹوں کو بھی نہ دو۔ کیا تماشا ہم نے لگا رکھا ہے، کیا تربیت ہماری ہوگی، کیا برداشت ہماری ہوگی، ہمارے منہ سے اول فول فوش کلامی جو نکلتی جا رہی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ جو دو چیزیں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں ان میں سے ایک زبان اور ایک نفس، شرمگاہ، سب سے زیادہ جہنم میں لے کر جانے والی یہ دو چیزیں ہیں۔ طریقہ ہوتا ہے، مخالفت کا بھی طریقہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت بھی کی ہے، دشمنی بھی کی ہے، جنگ بھی کی ہے، جہاد بھی کیا ہے، محبت بھی کی ہے، تبلیغ بھی کی ہے، دین کی خدمت بھی کی، حکمرانی بھی کی، دوستی بھی نبھائی، رشتہ داری بھی نبھائی، سب کچھ کر کے دکھایا۔ اور اللہ نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اور حدیث میں آیا کہ میرے نبی فوش بولنے والے نہیں تھے، گالی دینے والے نہیں تھے، لعنت ملامت کرنے والے نہیں تھے۔ پھر مسلمان ایسا کیوں بنتا جا رہا ہے؟ اور فرق بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا تو اس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ رکھا ہے۔ اللہ تو کہتا ہے کافروں کے بتوں کو بھی، جھوٹے بتوں کو بھی گالی نہ دو، تو اس سامنے والے کو مجھے کہاں جرت ہوگی کہ میں ان کو گالی دوں؟ یہ ایک ضمنی بات تھی جس کا تذکرہ کرنا تھا کہ شیطان تو بہکاتا ہے، بھڑکاتا ہے، وہ تو آگ لگاتا ہے، وہ آگ سے بنا ہے، آگ بگولا کرتا ہے۔ دو صحابی جھگڑ رہے تھے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار میں۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں، ہو جاتا ہے جھگڑا، تب بھی ہو جاتا تھا، صحابہ میں ہو جاتا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ شیطان کا بس چل جہاں پہ چلے وہ اپنا داؤ لگا لیتا ہے، جہاں بھی اس کو موقع ملے داؤ لگا لیتا ہے۔ جھگڑ رہے تھے اللہ کے رسول، حتیٰ کہ ایک کے ایسے نتنے پھولے ہوئے تھے اور چہرہ سرخ لال ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ مجھے ایک کلمے کا پتہ ہے، اگر یہ پڑھ لے تو اس کا سارا غصہ دور ہو جائے۔ اس نے کہا جی مجھے بتائے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ اب دیکھو نا، جب اس بندے کو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں تو اس کو شیطان نے اور بھڑکا دیا۔ وہ کہنے لگا کیا مجھے پاگل سمجھ رکھا آپ لوگوں نے؟ میں پاگل ہوں جو لڑ رہا ہوں اس سے؟ تو ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو دے جس کو نہ دے۔ تو برداشت سیکھیں، برداشت سیکھیں، اور برداشت سیکھیں، یہی تو رب کائنات سکھا رہا ہے۔ میرے اور آپ کے معاملہ جو اوپر دیکھ رہا ہے اوپر سے، کیا کچھ نہیں میں اور آپ کر رہے، وہ پھر بھی برداشت کر رہا ہے۔ تو فرمایا روزہ ہے، یہ تو عام روزے کی تعریف ہے، عام روزہ، خاص کا نہیں، خاص الخواص کا نہیں ہے، عام لوگوں کا، میرا اور آپ کا روزہ، کہ روزہ توڑنے والی چیزوں سے
رک جانا اللہ کی عبادت کی نیت کر کے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک۔ فرمایا اس کو جو بہتر کرنا چاہتا ہے، کون نہیں خواہش کرے گا کہ میں آج مزدوری کروں تو مالک نے کہا 100 روپے انعام ملے گا، ہاں جو زیادہ کر لے گا اس کو 150 200 500 1000 10,000 20,000 1 لاکھ انعام موجود ہے کہ جتنی محنت کرو گے اتنا ملے گا۔ تو دیہڑی بھی لگانی ہے تو کیوں نہ تھوڑی سی اور محنت کر لے۔ تو فرمایا اگلی بات، یہ تو عام روزہ ہے، وَتَمَامُهُ وَكَمَالُهُ بِاجْتِنَابِ الْمَحْظُورَاتِ وَعَدْمُ الْوُقُوعِ فِي الْمُحَرَّمَاتِ۔ علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ یہ تو عام روزہ ہے، کامل روزہ، مکمل روزہ، زیادہ سے زیادہ ثواب والا روزہ وہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان سارے کاموں سے اپنے آپ کو روک لیا جائے۔ پچھلے جمعے پہ بھی میں نے ایک حدیث بیان کی تھی آپ کے سامنے، مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فی ان یدا طعامہ و شرابہ، جس نے جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، تو فرمایا اللہ کو ضرورت نہیں ہے یہ بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ مطلب کیا کہ پھر یہ بھوکا اور پیاسا ہی ہے، روزہ نہیں ہے، اس کو بھوک اور پیاس بچے گی اور کچھ نہیں اس کے کھاتے میں آئے گا۔ ہم سارا دن گلی میں، دفتر میں، بازار میں، دکان میں بیٹھے غیبت اور جھوٹ اور نظروں کے گناہ، کانوں کے گناہ، زبان کے گناہ کیا کچھ کرتے رہتے ہیں۔ کیا ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم کتنی بڑی عبادت کا اللہ نے اعزاز بخشا ہے؟ الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا ثواب صرف میں دوں گا، اللہ فرماتے ہیں۔ فَإِنَّهُ يَدَعْ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ لِأَجْلِي، حدیث میں آتا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کا روزہ میرے لیے، میں ہی ثواب دوں گا، اس نے میری خاطر کھانا چھوڑ دیا، میری خاطر پینا چھوڑ دیا، میری خاطر جماع چھوڑ دیا، میری خاطر چھوڑا ہے، ثواب بھی میں ہی دوں گا۔ اتنی بڑی عبادت۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، جس میں سے صرف کون گزریں گے؟ کون؟ سارے میرے بھائی متفق ہیں کہ اس میں سے صرف روزے والے گزریں گے۔ تو روزہ رکھنا دراصل میں اپنے آپ کو رجسٹر کروانا ہے اس دروازے کے لیے کہ میں نے اس میں سے گزرنا ہے۔ ارے اتنی سہولت مل گئی، سال میں صرف 29-30 دن اور روزانہ صرف 15-16 گھنٹے کے لیے آپ نے بھوک پیاس برداشت کرنی ہے اور باب الریان کے رجسٹر میں نام لکھا جائے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے، جب روزے دار گزر جائیں گے تو اس کو بند کر دیا جائے گا اور کوئی گزر نہیں سکے گا، جو صرف ہے ہی روزہ رکھنے والوں کے لیے۔ اس سے زیادہ آپ لوٹ سے اور کیا مانگتے ہیں؟ اس سے زیادہ رعایتیں آپ کہاں ملیں گی آپ کو؟ تو فرمایا علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ بندہ جب رکھ لیتا ہے اس کو بھوک بھی لگتی ہے، اس کو پیاس بھی لگتی ہے، تو یہ بھوک اور پیاس اس کو ایک یاد دلاتی ہے کہ تیرا کیا خیال ہے جن کو کھانا ملتا نہیں ہے؟ اب ذرا اندازہ لگا، تیری اضطراری کیفیت نہیں ہے، تیری اختیاری کیفیت ہے کہ گھر موجود ہے، کھانا تیرے پاس پینا موجود ہے، صرف چند گھنٹے کے لیے تجھے پتہ ہے کہ افطاری ہوگی، تو کھانے پینے میں آزاد ہے، ان کا تصور کر جن کو میسر ہی نہیں کھانا پینا۔ تو یہ یاد دلاتا ہے وہ کیفیت لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔
اور جب تمہارے اندر وہ کیفیت آئے گئی کہ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ میں نے خوب پیٹ بھر کے کھایا تھا، پیٹ بھر کے پیا تھا، اب افطاری کے وقت پیٹ بھر کھانا پینا پھر میسر ہوگا، اس کے باوجود تمہیں یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے، تو ان کا کیا حال ہوگا جن کو کبھی ملتی ہے کبھی نہیں ملتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 3 دن ہو گئے تھے میں نے کچھ کھایا نہیں تھا، میرا پیٹ کمر سے لگ گیا تھا اور مجھے سیدھا نہیں میرے سے ہویا جاتا تھا۔ میں نماز کے بعد گلی میں بیٹھ گیا کہ گزر رہے ہیں صحابہ، تو ایک مسئلہ پوچھنے کے بہانے بیٹھ گیا کہ یہ مسئلہ میں نے پوچھنا ہے کہ شاید کوئی کہے ابو ہریرہ آجا میرے ساتھ کھانا کھلاتا ہوں۔ کھانا نہیں مانگا۔ آج کہاں سے مسلمان ایسے بھکاری بن گیا؟ تعجب ہوتا، دین سے اتنی دوری ہے، دین سوال کرنے کو پسند ہی نہیں کرتا، اور آج ہٹے کٹے اور اپنے کوٹھیوں کے مالک جو ہیں وہ گلیوں بازاروں میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کے 3 دن سے کھانے کو کچھ نہیں ملا تھا، پیٹ کمر سے لگ چکا لیکن کھانا نہیں مانگا۔ کہتے میں گلی میں بازار میں بیٹھ گیا کہ مسئلہ پوچھنا ہے۔ ابو بکر صدیق گزرے، مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ عمر فاروق گزرے، مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے پتہ نہیں۔ پیچھے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے، دور سے دیکھ کر کہنے لگے ابو ہریرہ میرے ساتھ آ جا، میرے ساتھ آ جا۔ میں گیا ساتھ، گھر میں پوچھا کھانے کو کچھ ہے، تو امہات المومنین نے عرض کی کہ کچھ نہیں ہے۔ فوراً اپنی کیفیت دیکھو، ہمارے گھروں میں کتنا کچھ پڑا ہوا ہے، سال سال کا اناج آ جاتا ہے، کہاں توکل رہا ہمارا یار؟ اللہ پر ایمان کمزور ہوتا جا رہا ہے، دن بدن ہوتا جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ام المومنین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ایک پیالہ دودھ کا ہدیۃً آیا ہے کسی کی طرف سے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ ابو ہریرہ جاؤ، جو صفہ والے اصحاب بیٹھے ان کو بھی بلا لاؤ، ایک پیالہ دودھ کا ہے۔ تو جس کا اللہ پر یقین اور ایمان ہو وہ ڈرتا ہی نہیں ختم ہونے سے، اس کو پتہ ہے میرے پاس اگرچہ کچھ بھی نہیں ہے، میرے مالک کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا۔ توکل کا لفظی معنی ہی یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے اس سے زیادہ تمہیں اللہ کے خزانوں پر اعتماد ہونا چاہیے۔ وہ گئے بلا کر لے آئے، 80 سے زیادہ صحابہ دائرے میں بیٹھ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب میں اندر ڈر رہا تھا کہ مجھے بھوک بڑی لگی، اب انہوں نے کہنا ابو ہریرہ پلائے ان کو، تو پھر ادھر ہی کیا میرے حصے میں پھر کچھ نہ آیا۔ اور وہی ہوا جو خدشہ تھا، وہی ہوا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو فرمایا ابو ہریرہ پلا ان کو۔ تو میں واپس آتا ہوں، فرمایا کہ روزے کا مقصد یہ ہے، اس حدیث کو بیان بس اتنا ہی کافی کر لیتے ہیں، اگر ہم اتنا بھی سمجھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے، اتنا بھی جان لیں پہچان لیں تو ہمارے لیے کافی ہے کہ بھوک اور پیاس یہ احساس دلاتی ہے کہ جن کو پیاس اور بھوک پکی زندگی میں لگی ہوئی ہے، نہ کھانے کو پورا ملتا ہے نہ پینے کو پورا ملتا ہے، ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو پھر بندہ دل سے مائل ہوتا ہے صدقہ و خیرات کرنے پر، غریب اور کمزور اور محتاج کی مدد کرنے پر۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فعلیہ بالصیام فإنہ لہ وجاء او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من شاء منکم الباءۃ، تم میں سے جو پاک دامن رہنا چاہتا ہے، زنا سے بچنا چاہتا ہے، فعلیہ بالصوم فلیتزوج، تو وہ شادی کر لے۔ پہلا نسخہ
کہ زنا سے بچنا چاہتے ہو تو شادی کر لو، لیکن کمال ہے کہ مسلمان شادی کر کے پھر زنا کرتا پھرے۔ من شاء منکم الباۃ فلیتزوج، تم میں سے جو بھی پاکیزگی پاک دامنی اختیار کرنا چاہتا ہے وہ شادی کر لے۔ ومن لم یستطع، اور جس میں توفیق نہیں ہے شادی کرنے کی۔ پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ ایک صحابی کی شادی ہو رہی ہے، اس کو کہا کہ حق مہر میں دینے کے لیے گھر سے کچھ لے کر آ، اس نے کہا کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جا ڈھونڈ کے کچھ نہ کچھ لے آ، کچھ نہیں ہے۔ فرمایا جا لوہے کا چھلا ایک لے آ، پھیرا مار کے آ گیا، فرمایا وہ بھی نہیں ہے۔ اور اس کی بھی شادی اللہ کے رسول نے کر دی۔ یہ نہیں کہا کہ تو کمائے گا کہاں سے، کھلائے گا کہاں سے، کھائے گا کہاں سے۔ آج کل یہی تو المیہ بنا ہوا ہے کہ جناب دیکھو کماتا کتنا ہے، کھاتا کتنا ہے، سٹیٹس کیا ہے۔ جو اللہ کے رسول نے لڑکی اور لڑکی کے قواعد بتائے تھے ہم بھول گئے، ہم اپنے دندوں میں پڑ گئے کہ مال کتنا ہے، جمال کتنا ہے، خاندان کتنا ہے، اور واہیات کتنا ہے۔ کچھ کے کچھ باتوں میں پڑ گئے، کچھ کے کچھ چکروں میں چلے گئے۔ تو فرمایا یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو پاک دامنی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو شادی نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے، کیونکہ روزہ اس کو گناہوں سے بچائے گا، روزہ اس کو گناہوں سے بچائے گا۔ یہ روزے نفلی روزے کی بات ہے، رمضان والے روزے کی بات نہیں، اس میں تو اختیار ہی نہیں ہے۔ اس میں نہیں ہے کہ جو چاہے رکھے جو نہ رکھے چاہے رکھے، وہ تو نفلی روزے کی ہے کہ اگر تم نفلی روزہ رکھو تو تمہاری نظروں کو جھکا کرے گا، تو تمہارے اندر زنا کی صلاحیت کو ڈاؤن کرے گا، اس کو کنٹرول کرے گا۔ لیکن میں تو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نفلی روزے کی تھی، یہ فرض رمضان کا روزہ رکھ کر ڈرامے دیکھنا اور فلمیں دیکھنا۔ میں آج کے موضوع کی طرف واپس جلدی سے پلٹ کر آتا ہوں۔ ہم پچھلے 2 جمعے سے پڑھ رہے تھے کہ روزہ بہت بڑی عبادت ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کو صرف کمانا ہی نہیں، کرنا ہی نہیں، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے تاکہ ہمارے پاس رہے، کسی اور کے پاس نہ چلا جائے۔ 15-16 گھنٹے بھوک بھی پیاس کریں، برداشت کریں، پیاس بھی برداشت کریں، اور قیامت کے دن ہاتھ میں کچھ نہ آئے تو پھر فائدہ اس کا، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا جو آج کل کے علماء، عصر حاضر کے علماء کہتے ہیں کہ روزے کا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ ان دشمنوں میں سے ایک ہے ٹیلی ویژن۔ سارا دن اس پہ ڈرامے چلتے ہیں، فلمیں چلتی ہیں، اریاں اور ننگے اشتہار چلتے ہیں، اور دین کی تبلیغ کرنے والے وہ صاحب ہوتے ہیں جو 11 مہینے ناچتے ہیں، جسم ننگا کر کے لوگوں کو دکھاتے ہیں، بیویاں اور بندے، اور رمضان میں سر پر ٹوپی رکھ کر دوپٹہ اوڑھ کر دین کی تبلیغ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا سب اس سے محتاط رہنا ہے، اپنے روزے کی حفاظت کرنی ہے اس دشمن سے، ٹیلی ویژن کے دشمن سے۔ اور دوسرا فرمایا بازار، مارکیٹ میں 2 طرح کے نقصان ہیں، ایک وقت برباد ہوتا ہے بازار جانے میں، اور ایک مال برباد ہوتا ہے۔ نظریں بھی گھوم رہی ہوتی ہیں، طرح طرح کے کان بھی سن رہے ہوتے ہیں فحشات اور واہیات، اور نظریں بھی طواف کر رہی ہوتی ہیں، اور زبانیں بھی آوازیں کس رہی ہوتی ہیں بیویوں پر، دکانوں میں بیٹھے لوگ آوازیں کس رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اہل دین ہے وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجبوری سے، میں نے وہ حدیث بھی آپ کو پیش کی تھی کہ فرمایا دیکھو بازار میں جانے والا سب سے پہلا شخص نہ بنو، اور نہ ہی نکلنے والا سب سے آخری شخص تم بنو، کیونکہ بازار شیطان کا اڈا ہے، میدان جنگ ہے۔ فَإِنَّهَا مَارْكَةُ الشَّيْطَانِ يُنْصَبُ فِيهَا رَايَتُهُ، وہاں پہ اس کا جھنڈا لگا ہوا ہے کہ بازار اس کا ہے۔ تو بازار میں نہ جاؤ، کم جاؤ، اور اگر جانا پڑے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ لسٹ بناؤ سودے کی، اور لسٹ کے حساب سے متعلقہ دکان پہ جاؤ، نہ کہ پورے بازار کو گھوم کر پسند کرتے پھرو۔
اور تیسرا جو روزے کا دشمن ہے، فرمایا وہ ہے دیر تک جاگنا، السحر، دیر تک جاگنا۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک عجیب سی روایت بن گئی ہے، رمضان میں ساری رات جاگتے ہیں۔ ایک جماعت تو کرکٹ کھیلنے میں مصروف رہتی ہے، انہوں نے ٹورنامنٹ ہی رمضان کی راتوں میں رکھ لیے ہیں۔ اللہ کے رسول نے قیام بتایا تھا، من ساما رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان سمجھ کر کہ اللہ کا حکم ہے، ایمان سمجھ کر روزہ رکھا، ثواب کی نیت سے روزہ رکھا، پچھلے سارے گناہ معاف۔ ومن قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ایمان سمجھ کر کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، اور ثواب کی نیت سے اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو رمضان کے قیام کے بارے میں حدیث آئی تھی، رمضان کے کرکٹ کے بارے میں حدیث نہیں آئی کوئی بھی۔ ساری رات کرکٹ ہے، اور جو کرکٹ نہیں بھی کھیلتے وہ ویسے موبائل پر بیٹھے ساری رات جاگتے رہتے، جی اٹھا نہیں جاتا، بس ایک ہی بار روزہ رکھ کے سو جائیں گے۔ کیسا ہے؟ پہلے ساری امت عشاء پڑھ کے تراویح پڑھ کے سو جاتی تھی، سحری کے وقت اٹھ جاتی تھی، آج والی امت کہتی اٹھا نہیں جاتا، ایک ہی بار روزہ رکھ کے سو جائیں گے لمبی تان کا۔ تیسری اور چوتھا دشمن روزے کا وہ ہے کچن، مطبخ، کچن۔ روزہ رکھا گیا کھانا کم کرو، کھانا چھوڑ دو، روزہ رکھا گیا پینا چھوڑ دو۔ تمہیں غریب کا احساس ہو کہ کھانے پینے کو نہیں ملتا تو ان پر کیا بیتتی ہے، کیا گزرتی ہے ان پر، اور ادھر اتنے کھانے پکتے ہیں کہ روزے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ سحری کے وقت بھی اتنا کہ سارا دن کھٹے میٹھے ڈکار ہی آتے پھرتے ہیں۔ کچھ اللہ پر بھی توکل کر لو یار، تھوڑا سا کم کھا لو۔ نبی کی سنت ہے، نبی کا طریقہ ہے کہ معدے کا ایک حصہ پیٹ کا کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا سانس لینے کے لیے رکھو۔ ہمارا تو فرشتہ ہی سانس لاتا لے جاتا ہے، ورنہ ہم تو گنجائش چھوڑتے ہی نہیں۔ اور بیویاں کچن میں سارا دن، وہ ٹائم جو ضائع ہو رہا ہے اس کو، میں نے مولانا ذکریہ رحمۃ اللہ تبلیغی جماعت والے ان کا ایک وہ فرائض جو ہے نا فضائل درود شریف پر رسالہ میں پڑھ رہا تھا، تو وہاں پہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے گھر کی بیویاں جو ہیں وہ چولہا چوکڑی بھی کرتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ 15 پارے قرآن کے روزانہ پڑھ جاتی ہیں۔ یہ ماحول کی بات ہوتی ہے، جنہوں نے ماحول بنایا ہوگا ان کے گھر میں بنے گا۔ الرجال قوامون علی النساء، اللہ نے تو بنا دیا کہ مرد سربراہ ہے، لیکن اپنی سربراہی سے خود ہی اگر دستبردار ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے اس کا۔ تو یہ جو کھانے پینے میں اور افراط و تفریط ہے، روزے کو روزہ رہنے دیا جائے۔ اور اگر شام کو آپ بازار چلے جائیں نا، سموسے پکوڑے کی دکانوں پر کہ لگتا ہے کہ امت ساری روزے سے ہے، ساری امت کا روزہ ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، کھانے پینے کے لیے سارے اکٹھے ہیں اور روزہ رکھنے کے لیے مسجدوں کی طرف آتا کوئی نہیں ہے۔ اور پانچویں فرمایا، پانچواں جو روزے کا دشمن ہے وہ ہے ٹیلی فون۔ پیکج کروائے ہیں لمبی لمبی کالیں، اس میں چگلی ہے، غیبت ہے، ایک دوسرے کے راز فاش کرنا ہے، ایک دوسرے کی جاسوسی کرنا ہے، واہیات بکنی ہے اور فضولیات ہے۔ حدیث میں آیا، اللہ کے رسول نے منع کیا کثرت السوال، زیادہ سوال پوچھنے سے، وکیل وقال، غیر ضروری گفتگو کرنے سے، وَإِضَاعَةِ الْمَالِ، تیسرا اس حدیث کا جز ہے مال کو ضائع کرنے سے۔ اور اتنا پکاتے ہیں بعض اوقات کچھ جو ہے نا وہ نالی میں پھینکنا پڑتا ہے، ڈسٹ بن میں پھینکنا پڑتا ہے۔ اور چھٹا جو روزے کے ثواب کو کم کرنے والا عنصر ہے وہ ہے بخل۔
بخل، کنجوسی۔ رمضان برکت والا مہینہ ہے۔ یہاں پہ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نفل ادا کیا وہ فرض کے برابر، جس نے ایک فرض ادا کیا وہ 70 فرضوں کے برابر۔ تو یہ مہینہ ہے کہ اس میں صدقہ کیا جائے، اس کا ثواب کتنے گنا ملے گا۔ نیت کر لی جائے، کوشش کی جائے کہ چاہے تھوڑا کیا جائے، روزانہ رمضان کے ہر دن یا ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے، تاکہ رمضان کی کوئی رات ہمارے حصہ لینے سے محروم نہ رہ جائے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کیا جائے۔ اور 7ویں بات فرمایا رمضان میں روزہ رکھ کر جو مجالس قائم کی جاتی جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، سیاسی مجلسیں ہیں، وہ میں نے پہلے شروع میں بات کر دی تھی کہ جو ماحول ہمارا بن گیا، سیاسی ماحول بن گیا، جس میں جہاں پہ بھی 2-4 لوگ اکٹھے ہوں گے گالی گلوچ چل رہی ہوگی، وہ اس کے لگتوں کو گالیاں دے رہا ہے، وہ اس کے رشتہ داروں کو گالیاں دے رہا ہے، دونوں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے، کیا بن گیا ہمارا؟ فرمایا قیامت کے دن جنت والے جنتی بھی افسوس کریں گے ان مجلسوں پر جن مجلسوں میں وہ دنیا میں بیٹھے اور اللہ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے، ان پر وہ بھی افسوس کریں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندوں کی مثال ہے، اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کی مثال ہے، اگرچہ وہ گلیوں بازاروں میں چلتا پھرتا نظر آتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، اچھا یہ بڑی اہم ہے یہ روایت، کہ مجلس سے اٹھنے سے پہلے کسی آپ میٹنگ میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پہ چاہے غیبت ہے، شکوہ ہے، گالی گلوچ ہے، بشر ہے، انسان سے پارٹیسپیشن ہو جاتی، شامل ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بلکہ غلط مجلس میں بیٹھنا ہی غلطی ہے پہلی۔ تو فرمایا جو اٹھنے سے پہلے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، فرمایا جو یہ پڑھ لے گا اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے جو اس سے گناہ ہوتا اللہ وہ معاف کر دے گا، اور جو اس نے نیک کام کیا ہوگا اس پر یہ مہر لگ جائے گی، اور قیامت کے دن مہر شدہ وہ کاغذ سامنے آ جائے گا کہ فلاں مجلس میں اس نے یہ نیکی کی تھی۔ اور آخری بات آج کی وہ ہے روزے کا سب سے بڑا دشمن سوشل میڈیا۔ سوشل میڈیا پہ گالی گلوچ چل رہی ہے، کارٹون چل رہے ہیں، بیہودہ باتیں چل رہی ہیں، گندے سکیچز چل رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، خدا کے لیے کم از کم رمضان کے مہینے میں سوشل میڈیا سے دور ہو جائیں جتنا ممکن ہو۔ فیس بک نہیں دیکھیں گے قیامت نہیں آ جائے گی، ٹرو مرو پہ دیکھ لینا کچھ نہیں ہوگا۔ ایک بات ہر سال میں کہتا ہوں، ہر سال ایک بات، کہ یہ ہسپتال کی ایمرجنسی ہمارے پاس ہے، جا کر ریکارڈ نکلوا لے، آج تک کوئی ریکارڈ نہیں ملے گا کہ روزے سے کوئی ہلاک ہو گیا، کسی نے روزہ رکھا اور ہلاک ہو گیا۔ شراب پینے سے ہلاکت کا ریکارڈ ہوگا، لڑائی سے ہلاکت کا ریکارڈ ہوگا، ایکسیڈنٹ سے ہلاکت کا ریکارڈ ہوگا، لیکن روزے سے کوئی ہلاک ہوگا یہ ریکارڈ نہیں ہوگا۔ تو سوشل میڈیا نہیں دیکھیں گے تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اتنا بڑا تحفہ دیا، روزے کا تحفہ ہمیں دیا۔ اس لیے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کا ثواب صرف میں ہی عطا کروں گا۔ تو یہ تو بندے کو ڈائریکٹ اللہ کے آمنے سامنے کر دینے والی عبادت ہے۔ یہ تو ایسی عبادت ہے کہ جس کی ڈیلنگ بندہ اللہ سے خود کر رہا ہے۔ اللہ اعلان کر چکا ہے کہ یہ میرے ساتھ ڈیلیں گے، بیچ میں سے فرشتے ہٹ گئے، یہ ان کا معاملہ ہی نہیں ہے، یہ تیرا میرا اپنا ذاتی معاملہ بن گیا، خود براہ راست بن گیا اللہ سے۔ اس عبادت میں لاپرواہی کرنی، اس عبادت کی حفاظت نہ کرنی،
اللہ ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ آج درس قرآن کے حوالے سے انشاءاللہ درس قرآن ہوگا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کے سلسلے میں جو ہم ہر ہفتے پہلے شام کو ہوتے تھے، آج عصر کے بعد، عصر کی نماز 5 بجے یہاں پہ ہوتی، 4:45 بجے ہم حاضر ہو جائیں گے، تو نماز کے بعد درس قرآن انشاءاللہ ہوگا۔ کوشش کیجیے حاضر ہونے کی، اللہ آسانیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔